السلام عليك يا فارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا فارس موسى كليم الله السلام عليك يا فارس عيسى روح الله السلام عليك يا فارس محمد حبيب الله اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑی بڑی معزز و مکرم سامعین کرام، ظاہر ہے کہ گزارشات اور کچھ باتیں جو بند حقیر تک پہنچی وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز تیز ہو یا مائک کی آواز تیز ہو. بہت سمان بڑی بات بہت سمان بڑی ظاہر ہے کہ اپنے انداز، اپنا طریقہ خطابت، اپنی گفتگو کا طریقہ ہو. ہر بشر کے کلام کرنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ گفتگو، انداز گفتگو ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہمیں اس بات کی توقع کسی سے رکھنی چاہیے کہ فلاں کے جیسا پڑھتے ہیں. ناممکنات میں سے ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. خدا نے جو آواز، خدا نے جو سینہ، خدا نے جو طاقت بندہ حقیر کو دی ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اپنی پوری طاقت لگا کر کے اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے پیغام کو پہنچائیں. چونکہ مجمع مختلف ہوتے ہیں، سماعتیں مختلف ہوتی ہیں، سننے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور یہ تو طے بات ہے، مسلمات میں سے ہے، 100% یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کا کوئی خطیب ذاکر کبھی مجمع کو راضی کر ہی نہیں سکتا. یہ طے بات ہے، یہ 100% طے بات ہے کہ ہر بشر ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی بڑا اچھا کام کر جائے تو ہوتے لوگ ایسے ہیں کہ صاحب کام تو بڑا اچھا کیا ہے لیکن یہ کمی رہ گئی ہے. کام تو بڑا عالیشان کیا ہے لیکن یہ نقص رہ گیا ہے، یہ کمی رہ گئی ہے. اچھا کمال کی بات ہے، ہمارے استاد محترم حوزے کے مدیر مولانا صفدر صاحب اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کا مزاج یہ، معاف کیجیے گا میں کسی پر طنز نہیں کرتا، تنقید نہیں کرتا، آپ کی جو گزارشات ہیں، آپ کے جو امر اور حکم ہے اس کی تعمیل میں کروں گا، مگر یہ طنز نہیں ہے، تنقید کے روپ سے نہ سنیے گا. ایک بات ہے کہ جو ہم آج انسانوں کے مزاج کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا مزاج یہ ہے پوری دنیا میں کہ اگر گلاس میں پانی ہو تو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ گلاس خالی کتنا ہے، یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ گلاس بھرا کتنا ہے. طریقہ یہ ہے کہ انسان اس خالی گلاس کو دیکھتا ہے کہ یہ خالی کتنا ہے. سفید شرٹ پہن کر کے آپ چلے آئیے، ایک چھوٹا سا اگر کہیں پتاب ہو، پوری سفید شرٹ پہ نگاہ جائے چاہے نہ جائے، سفید کرتے پہ نگاہ جائے چاہے نہ جائے، لیکن وہ چھوٹا سا دھبا ضرور دکھائی دے. وہ چھوٹا سا دھبا ضرور دکھائی
دکھائی دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری فکر یہی ہو چکی ہے. میں نے پھر کہا، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ تنقید نہیں ہے، باخدا ممبر رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ طنز نہیں ہے، یہ تنقید نہیں ہے. بس عموماً جو باتیں پڑھتے اور اکثر پڑھتے اس لیے یہاں بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ دھبا ضرور دکھائی دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو اپنی آنکھوں پر نظریے کا اینک لگایا ہے وہ تنقیدی اینک لگایا ہے. توجہ کیجیے گا. تو میرا جو گزارشات ہیں بہت زیادہ اس میں ہم رکنا نہیں چاہتے، اس میں ہم ٹھہرنا نہیں چاہتے. جو موضوع ہے اس کی طرف ہم منتقل ہونا چاہتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ. یہ آدم کے وارث، وہ آدم کے جو صفوۃ اللہ ہیں، آپ پر سلام. یہ ابراہیم خلیل کے وارث آپ پر سلام. یہ نوح نبی کے وارث آپ پر سلام. یہ موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پر سلام. یہ عیسیٰ روح اللہ کے وارث آپ پر سلام. توجہ کیجیے گا. ہم نے کہا کہ زیارت وارثہ دو لفظوں سے مل کر کے بنا. ایک لفظ لفظ زیارت ہے، ایک لفظ لفظ وارثہ ہے. زیارت وارثہ، 2 دن جو ہم نے گفتگو کی وہ لفظ زیارت پر گفتگو، اور آج انشاءاللہ وارث پر گفتگو کریں گے ہم. اور آپ حضرات کی توجہات نہیں تو کچھ باتیں یقیناً آپ تک پہنچیں گی. وارث، زیارت وارثہ اس لیے معصوم سے نقل نہیں کی گئی کہ اسے ہم پڑھ کر کے ثواب حاصل کریں. اور ثواب ہے زیارت وارثہ کا. زیارت وارثہ کے بارے میں روایات ہیں کہ زیارت وارثہ اگر معصوم نے نقل کیا اور اتنی تاکید کی ہے، فرمایا کہ اگر ہر شب نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 دن پڑھا کرو. ہفتے میں 1 دن نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 بار پڑھو. مہینے میں 1 بار نہ پڑھو تو سال میں کم سے کم 1 بار ضرور پڑھا کرو. زیارت وارثہ پڑھنے کی تاکید ہو رہی ہے. لیکن یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ ثواب دے دیا جائے، زیارت وارثہ پڑھی جائے ہمارے دامن میں ثواب آ جائے، اس لیے قطع نہیں. ایک آدمی پورا بھوپال شہر ٹہلے اور ٹہلنے کے بعد کہے قبلہ ہم ٹہل رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنا سفر کیا، اتنی جگہوں پر گئے، اتنے حالات کا سامنا کیا، ایسے ایسے مقام سے ہم گزرے، بارش آئی ہم نے کچھ نہیں دیکھا، گرمی پڑ رہی تھی ہم نے کچھ نہیں دیکھا، بس سرکار ہم نے آپ کے لیے بڑی قیمتی چیز کو مہیا کیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے سرکار یہ فلٹر واٹر ہے، فلٹر پانی ہے. ہم نے کہا کیوں آپ بھوپال شہر ٹہل کر پورا اس فلٹر پانی کے لیے؟ یہ تو خود جہاں مولوی حضرات ٹھہرتے ہیں وہاں تو خود انتظام ہے. اتنی زیادہ مشقتوں کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی زیادہ زحمت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک نارمل فلٹر واٹر لے کر کے آ رہے ہیں کہ یہ فلٹر والا پانی ہے لیجیے. ہم نے کہا یہ جو چیز اتنی آسانی سے مل جائے تو پھر کیا ضرورت ہے اتنی زحمت اٹھانے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنی پریشانیوں کو جھیلنے کی جو چیز اتنی آسانی سے مل جائے؟ زیارت وارثہ فقط ثواب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ثواب کو تو اتنا آسان کر دیا کہ اگر مومن کے چہرے کو دیکھو تو بھی ثواب، پہلے سلام کرو تو بھی ثواب، جانوروں کو کھانا دے دو تو بھی ثواب. اس نے تو قدم، وہ رحیم ہے نا، وہ رحمان ہے نا، وہ کریم ہے نا، وہ غفور ہے نا، اس نے تو قدم قدم پہ بہانے ڈھونڈے ہیں اپنے بندوں کو ثواب دینے کے لیے. تو کیا زیارت وارثہ فقط اسی لیے ہے کہ ثواب آپ کو مل جائے، ثواب ہم کو مل جائے؟ ہم زیارت وارثہ اس لیے پڑھ لیں کہ ہمیں ثواب مل جائے؟ جو ثواب اتنی آسانی سے مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ جو امام صادق نے صفوان سے روایت کی اور صفوان نے وہ بڑی مشکلات کے ساتھ ہم تک پہنچایا اور یہ دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے ہم تک آ گئی، تو اتنی مشکلات کو برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جب ثواب اتنی آسانی سے مل جا رہا ہے؟ اور کسی کا پوچھرس کرنا چاہتا ہوں، جب ثواب اتنی آسانی سے مل جا رہا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ اتنی مشکلات کا سامنا کیا جائے؟ کہا نہیں، زیارت وارثہ کا ثواب بہت عظیم ہے، لیکن زیارت وارثہ امام نے اپنے صحابی کو اس لیے نقل کیا تاکہ آنے والے شیعوں کو مقصد خلقت سے
کیجیے گا میرے لفظ پہ، مقصد خلقت سے آگاہ کیا جا سکے، خلقت کے مقصد سے آگاہ کیا جا سکے، مقصد تخلیق سے آگاہ کیا جا سکے۔ اگر تخلیق کا مقصد کیا ہے، خلقت کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ بہت زیادہ پیسے اکٹھے کر لینا مقصد خلقت ہے، بہت زیادہ جواہرات کو جمع کر لینا یہی مقصد خلقت ہے، یہی مقصد زندگی ہے۔ مال و دولت کو جمع کر کے انبار لگا دینا کیا مقصد تخلیق یہی ہے؟ مقصد خلقت یہی ہے؟ توجہ کیجیے گا، ابھی جلدہ صاحب عمر رضوی صاحب سے آپ نے صفات اور صفات انسانی کے اوپر پورا خمسہ سنا۔ مقصد خلقت کیا ہے؟ مقصد خلقت یہی ہے کہ انسان مال و جواہرات کو اکٹھا کر لے، روپے پیسے بینک بیلنس عالیشان گھر اور ایک سے ایک کار اپنے پاس رکھ کے پرائیویٹ جیٹ رکھ لے، کیا مقصد خلقت یہی ہے؟ کہا نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد خلقت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ مقصد تخلیق یہ ہے، مقصد خلقت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اچھا، اللہ کی عبادت ہم سب کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ عبادت ہو رہی ہے، توجہ کیجیے گا، یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ بلا وجہ نہیں بیٹھے، یہ عبادت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے؟ فرشتے تو ہیں ہی، اس نے پیدا کیے نا، اتنے سارے فرشتے اس نے پیدا کیے، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو قیام میں وہ قیام میں، جو تشہد ہے وہ تشہد، تو یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ تو پھر اللہ ہم کو پہلا بس اس لیے کر رہا ہے کہ ہم جائیں مصلی بچھائیں اور سجدے پہ سجدہ کرنے لگیں، رکوع پہ رکوع کرنے لگیں۔ اگر یہی مقصد ہے تو فرشتوں کی خلقت میں اور ہماری خلقت میں فرق کیا ہے؟ اور کیجیے گا، اگر یہی مقصد ہے تو فرشتوں کی خلقت میں اور ہماری خلقت میں فرق کیا ہے؟ کہا نہیں، مقصد تخلیق بشر یہ ہے کہ اس انسان کو اتنا سنوارا جائے اور ایسے منزل کمال پہ لے کر کے جایا جائے کہ جہاں یہ انسان اس لائق بن جائے کہ معصوم فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا جائے۔ مقصد خلقت بشر یہ ہے کہ انسان کو اتنا منزل کمال پہ لے کے جایا جائے کہ معصوم فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا جائے۔ یہ کب ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ ہمیں یہ زیارات بتائیں گی، یہ دعائیں ہمیں بتائیں گی، یہ دعائیں تبسل کے جو آج خلقت کی گئی اس امام بارگاہ میں، یہ معرفت کا خزانہ ہے، حدیث قصہ معرفت کا خزانہ ہے، زیارت وارثہ معرفت کا خزانہ ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ پڑھو اس لیے تاکہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو۔ محمد صلی پڑھو تاکہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو۔ فضائل اس میں بھرے پڑے، بار بار یہ لفظ میں دہرا رہا ہوں، یہ تیسری مجلس میں مستقل یہ جملے کہہ رہا ہوں، زیارت وارثہ پڑھو تاکہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو۔ امامت اس میں بیان کی گئی ہے، زیارت جامعہ کبیرہ، عقائد کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جو ان زیارات میں موجود نہ ہو۔ عقیدے جو ہم اور آپ رکھتے ہیں ان عقائد کا، یہ جو زیارات ہیں کسی انسان کی بنائی نہیں ہے، یہ زیارات معصومین سے نقل ہوئی ہے، معصوم نے ان زیارات کو نقل کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، زیارت وارثہ۔ اچھا، وارث ہیں حسین ابن علی کس کے؟ حضرت امام۔ وارث کائنات کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ چاہے کہ اس کے پاس وارث نہ ہو۔ ہر انسان وارث کی تلاش میں ہے، ہر انسان وارث کی تلاش میں ہے۔ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں کہ جن کے پاس وارث نہ ہو، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں کہ جن کے پاس وارث نہ ہو، وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں کہ جن کے پاس وارث نہ ہو۔ ہمیں یہی تو فخر حاصل ہے 1400 برس سے لے کر کے آج تک اور صبح قیامت تک، ہم نہ تو کل لاوارث تھے، نہ آج لاوارث ہیں، نہ کل لاوارث ہوں گے۔ تو ہمارا وارث تو ہمارے پاس موجود ہے، پردہ غیبت میں موجود ہے، وہ وارث ہماری حفاظت کر رہا ہے، وہ وارث ہماری ہدایت کر رہا ہے، وہ وارث ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس وارث ہو۔
کون ایسا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کے پاس وارث نہ ہو؟ ایک آدمی چاہتا ہے نا کہ وارث ہو. جس کے پاس نہیں ہے وہ دعائیں مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، تابوت تعزیہ الجناح بجا کر کے اور مسلوں بجا کر کے دعائیں مانگتا ہے، میرے اللہ ایک وارث دے دے. تو ہر انسان کو وارث کی تلاش ہے. وارث کیسا ملے گا؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ وارث اچھا مل جائے. ہو سکتا ہے وہ وارث نالائق نکل جائے، ہو سکتا ہے وہ وارث نااہل نکل جائے، ہو سکتا ہے وہ وارث بیکار نکل جائے، مگر وارث کی تلاش ہر ایک کو ہے. اب دنیا بتائے کہ کس کے پاس ایسا وارث ہے کہ جو آدم سے بہتر ہو، نوح سے بہتر ہو، موسیٰ سے بہتر ہو، عیسیٰ سے بہتر ہو. کون ہے کہ جو آدم کا وارث بن سکے؟ کون ہے جو نوح کا وارث بن سکے؟ یہ وراثت چلتی چلی آئی. اب جو وارث بٹے، وراثت بٹی تو دو حصوں میں بٹی. یا وراثت مالی ہوتی ہے یا وراثت معنوی ہوتی ہے. اچھا وارث بننے کے کچھ شرائط ہیں. وارث بننے کی کچھ شرائط. وارث تبھی کوئی بن سکتا ہے کسی کا کہ جب اس سے کوئی رشتہ ہو. جب تک رشتہ نہیں ہوگا تب تک کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا. جب تک کسی کا کوئی رشتہ نہ ہو تب تک کوئی وارث نہیں بن سکتا. اگر ہمارا وقت کا امام ہمارا وارث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ امام سے ہے. اب وہ رشتہ ضروری نہیں ہے کہ مادی رشتہ ہو، دنیاوی رشتہ ہو، وہ رشتہ معنوی رشتہ ہوگا. تو وراثت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپس میں رشتہ ہونا ضروری ہے. اب وہ رشتہ چاہے معنوی رشتہ ہو سکتا ہے یا مالی رشتہ ہو سکتا ہے، خونی رشتہ ہو سکتا ہے. توجہ کیجیے گا، فرق ہے خونی وراثت میں اور معنوی وراثت میں. خونی وراثت میں اور معنوی وراثت میں فرق یہ ہے کہ خونی وراثت میں وارث مورث سے کچھ لیتا ہے. خونی وراثت میں وارث مورث سے کچھ لیتا ہے، لیکن معنوی وراثت میں وارث مورث کو دیتا ہے. یہ لفظ میں واضح کروں گا اور اس کو آسان بھی کروں گا تاکہ ہر ایک تک بات پہنچے. تو رشتہ داری ضروری ہے. جو وارث بن رہا ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مورث یعنی وراثت چھوڑنے والے نے، وراثت چھوڑنے والے نے کچھ چھوڑا ہو تب کوئی وارث بن پائے گا. پتہ چلا باپ نے دادا نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تو بیٹے کو ملے گا کیا؟ ارے وارث تو ہے لیکن کچھ ہونا تو چاہیے، ملے تو صحیح کم سے کم، تب تو وراثت سمجھ میں آئے گی. وراثت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، تائید فرمائیں گے بالغ ہو، عاقل ہو، رشید ہو. لہذا جو پاگل ہوتا ہے وراثت اس سے چھین لی جاتی ہے. وہ وارث نہیں بن سکتا جو پاگل ہو. اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں محجور عن التصرف، ممنوع التصرف. جسے وارث وہ بنے گا لیکن تصرف کا آپ اسے نہیں. تو یہ وارث کی شرطیں ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ حسین ہے آدم کے وارث. اگر یہ وراثت کی شرطیں آپ تک پہنچ گئی ہوگی تو بات آپ تک پہنچ جائے گی. حسین ہے آدم کے وارث. اب ایک طرف وراثت کی شرطوں کو رکھیے، ایک طرف آدم کے وارث ہونے کو رکھیے، اور پھر دونوں کے میزان کو پرکھتے چلے جائیے کہ حسین آدم کے وارث کیسے بنے، نوح کے وارث کیسے بنے، ابراہیم کے وارث کیسے بنے. اچھا وارث اپنے باپ سے کچھ لیتا ہے. حسین ہے آدم کے وارث. کیا حضرت آدم ہمارے مورث اعلیٰ نہیں ہے؟ بھائی آدم سے تو ہم کو بھی کچھ وراثت میں ملنا چاہیے نا. آدم ہمارے باپ ہیں، آدم ابو البشر ہیں، آدم تمام انسانیت کے باپ ہیں. تو اب لازمہ یہ ہے کہ جب آدم باپ ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کو کچھ دے. بھائی بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی آپ تک؟ ارے آدم جب ہمارے باپ ہیں تو پھر لازمہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کچھ دے. تو ہمیں کیا ملا؟ ہم بھی بنے آدم کے وارث. بھائی آدم ہمارے باپ، لفظوں پر غور کیجیے گا ورنہ بات کچھ اور آپ سمجھ جائیں گے. ہم ہیں آدم کے بیٹے تو آدم ہمارے مورث اعلیٰ، آدم ہمارے جد اعلیٰ، آدم
بھئی آدم وارث، ہم وارث ہیں نا، آدم مورث ہیں، ہم وارث ہیں، آدم مورث اعلیٰ ہے، تو ہمیں کچھ تو ملنا چاہیے۔ حسین بھی وارث ہیں، ہم بھی وارث ہیں، مگر دونوں کی وراثت میں فرق ہے۔ ہمیں جو آدم سے وراثت میں ملا وہ شکل و صورت ہے، ہمیں جو آدم سے وراثت میں ملا وہ شکل و صورت ہے، وہ قد و قامت ہے، وہ چلنے کا طریقہ ہے، وہ بولنے کا طریقہ ہے، وہ دیکھنے کا طریقہ ہے، کہ جو آدم سے ہمیں میراث میں ملا، اس لیے کہ پہلے ہی بشر ہیں آدم کہ جنہیں خلق کیا گیا انسانی پیکر میں، انسانی صورت میں، اس دھرتی پر بھیجا گیا، اس زمین پہ اتارا گیا۔ تو جب آدم ہے مورث اعلیٰ تو ہمیں کچھ وراثت میں ملنا چاہیے۔ آدم آپ چھوڑ کے کیا جاؤ گے؟ کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کر کے جائیں گے، ایک تو شکل و صورت چھوڑ کے جائیں گے، ایک خلافت چھوڑ کے جائیں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو ایک تو شکل و صورت چھوڑ کے جاؤں گا، ایک خلافت چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ ارے شکل و صورت جسے ملے گی وہ امام ہے، خلافت وراثت میں جسے ملے وہ امام ہے۔ تو حضرت آدم نے چھوڑا، اچھا وراثت مل رہی۔ وراثت دو قسم کی ہے، ایک وراثت ہے وراثت مالی، ایک وراثت ہے وراثت معنوی۔ وراثت مالی میں مورث سے ملتا ہے، اور وراثت معنوی میں کچھ دینا پڑتا ہے۔ وراثت کی ہیں دو قسمیں، وراثت مالی ہے، وراثت معنوی ہے۔ وراثت مالی میں کچھ ملتا ہے، وراثت معنوی میں دینا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے۔ اعلان ہوا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کوہ فاران کی بلندی سے اعلان کیا، بولو کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، تفلحوا تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہ کلمہ وحدانیت میں اتنی طاقت ہے کہ باعث نجات ہے، جس کلمہ وحدانیت میں اتنی طاقت ہے کہ سبب نجات ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تمہیں نجات مل جائے گی۔ ادھر یہ اعلان ہوا، اب چاہے تو عقیدے کی وجہ سے یا ذوالفقار کی ڈر کی وجہ سے، جو در جو پورا عالم عرب مسلمان ہونا شروع ہو گیا، اسلام کو ہر ایک اپناتا چلا گیا، جس کے کانوں تک یہ آواز پہنچی پیغمبر کی صداقت، پیغمبر کی امانت، پیغمبر کے قول و فعل، رفتار و گفتار کو جو اس نے دیکھا تو لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اور تاریخ نے تو یہاں تک لکھا کہ جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کی مالی حالت اتنی خراب تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بھئی یہ روایت کے مسلم حقیقت ہے، یہ تاریخ کی حقیقت ہے، دنیا کا کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو تھوڑی سی بھی تاریخ جانتا ہے وہ اس بات کی تائید کرے گا۔ ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ یہ اپنا گھر چلا سکتے جب یہ مسلمان ہوئے، لیکن جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو ماہرین حساب کو بلایا گیا، وہ حساب لگاتے گئے اور میراث کا حصہ بناتے گئے۔ مزدوروں کو بلایا گیا، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں لوگوں نے توڑی ہیں، اتنے مال و جواہرات ان کے پاس ملے۔ جب اسلام پھیل رہا تھا تو ان سب کے پاس کچھ نہ تھا، مسلمان ہوئے، مرتے مرتے ان کے پاس
اتنی دولت آ گئی، اتنی دولت آ گئی کہ لوگ حساب نہ لگا سکے، اندازہ نہ لگا سکے. تو ایک سوال تو اس مقام پہ یہ بنتا ہے نا کہ اسلام نے انہیں دیا بہت ہے، ان سے لیا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے انہیں دیا بہت ہے. کہتے ہیں کہ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں نکلے، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں نکلے، جان اسلام نے مانگی تو 72 نکلے. محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں اور جب مرے تو اتنا پیسہ ان کے پاس آ گیا، اتنی دولت ان کے پاس آ گئی کہ اب وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے یہ ماہرین حساب کو بلایا گیا، حساب لگائے گئے، اندازے کے لیے اندازہ گیری ہوئی، حصے تقسیم کیے گئے. توجہ کیجیے گا. تو ان کو وراثت میں ملا. اب بتائیے، ہم نے کہا کہ وراثت کی دو قسمیں، ایک وراثت ہے مالی، ایک وراثت ہے مانوی. مالی وراثت میں لیا جاتا ہے، مانوی وراثت میں دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب دنیا کا پورا عالم عرب جب اسلام کو قبول کر رہا تھا تو دولت کی لالچ میں تھا، اسلام سے لے رہا تھا، لیکن حسین کی نانی اکیلی خدیجہ ہے. حسین کی نانی اکیلی خدیجہ ہے کہ جب سارا عالم عرب پیغمبر سے دولتیں لے رہا ہے تو خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جو پیغمبر پہ دولت لٹا رہی ہے. خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جو پیغمبر پہ دولت لٹا رہی ہے، اسلام پہ دولت لٹا رہی ہے. اچھا، کمال کی بات تو یہ ہے، کمال کی بات تو یہ ہے، خدیجہ نے پیغمبر کی زوجیت میں آنے سے پہلے کمایا خوب ہے. بات پہنچنی چاہیے، امید ہے کہ آپ سنیں گے. خدیجہ نے پیغمبر کی زوجیت میں آنے سے پہلے کمایا خوب ہے اور بہت بڑی تاجرہ تھی. انٹرنیشنل لیول پر جناب خدیجہ کی تجارت تھی، کوئی معمولی تاجرہ نہ تھی حضرت خدیجہ. مگر جب پیغمبر کی زوجیت میں آئی تو پیغمبر نے سکھایا کہ خدیجہ جن ہاتھوں سے کمایا ہے انہی ہاتھوں سے لٹا دو. ارے وراثت کی قسم اگر ذہن میں ہوگی تو بات آپ تک پہنچے گی. پھر دوہراتا ہوں، وراثت کی ہے دو قسمیں، یا وراثت معنوی ہے یا وراثت مالی ہے. مالی وراثت میں ملتا ہے، معنوی وراثت میں دینا پڑتا ہے. اب دنیا بتائے کہ خدیجہ نے اسلام سے لیا کیا ہے، اسلام کو دیا کیا ہے. خدیجہ نے اسلام سے لیا کیا ہے، خدیجہ نے اسلام کو دیا کیا ہے. ارے خدیجہ نے اسلام کو جہاں دولتیں دی ہیں وہی فاطمہ بھی دی، وہی حسن بھی دیا، وہی حسین بھی دیے. یہ مانوی وراثت ہے، مانوی وراثت. اب ہم نے دیکھا یہ وراثت چلتے چلتے میدان کربلا میں پہنچ گئی. حسین ابن علی میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کے پوری دنیا والوں کو خطاب کر کے کہتے اے دنیا والوں، اگر حسین نے کربلا کے دشت میں کچھ لیا ہو تو دنیا کا وارث ہے، اگر اسلام پہ لٹایا ہو تو نبیوں کا وارث. محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر حسین نے کچھ دیا تو دنیا کا وارث ہے. حسین نے اگر سب کچھ لٹا دیا ہو تو حسین نبیوں کا وارث ہے. اب یہاں پر میں روکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. روایت ہے، روایت ہے، معصوم نے فرمایا، میں کہوں تو نہ مانیے، معصوم کی روایت، معصوم کی روایت. من بقا او ابقا او تباقا فوجبت لہ الجنہ، مگر شرط ہے عارفاً بحق. جو حسین پر معرفت کے ساتھ روئے، رلائے،
لیے جنت واجب ہے. کیا ہے؟ شک نہ کرنا. اس حدیث کا اس طرح کی جتنی حدیثیں آئی ہیں شک نہ کرنا. معتبر حدیث واجبت لہ الجنہ. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واجبت لہ الجنہ پڑھ کر کے جنت کو ایک دم سستی بنائے اور دے دیا, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک دم سے اس حدیث کا انکار کرنے لگتے ہیں. مگر وہ جو آخری فکر ہے عارفاً بحق, معرفت کے ساتھ, یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں اتارا جاتا, یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ڈالا جاتا. جو معرفت کے ساتھ حسین پر روئے, رلائے, رونے جیسی شکل بنائے, اس کے اوپر جنت واجب ہے. ہمیں اور آپ نہیں, بہت بڑے اپنے دور کے عالم دین علامہ حبلی, انہوں نے جب اس حدیث کا مطالعہ کیا تو شک میں پڑے. ارے کہاں جنت جس کے لیے سارا مسلمان اتنی زحمتیں کرے وہ ایک آنسو سے مل جائے. اتنی بڑی جنت, اتنی بڑی نعمت کہ جس کے لیے اتنے شرائط ہیں, ایک آنسو سے مل جائے, ایک آنسو میں جنت مل جائے. علامہ حبلی جیسا بڑا عالم دین پریشان ہوا. اب ظاہر ہے کہ اگر علامہ حبلی کو یہ حدیث سمجھ میں نہ آتی اور علامہ یہ کہہ دیتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی, تو کتنے عقیدے برباد ہو جاتے, کتنے عقیدے خراب ہو جاتے. کیونکہ ایک عالم دین کہہ رہا ہے نا, معیار تو عوام کے لیے یہی ہے. اور عالم دین میں علامہ جیسا عالم اگر کہے, علامہ حبلی جیسا عالم اگر کہے تو صاحب بات ہی کچھ اور ہو جائے گی. پریشان ہوئے, پریشان. انہوں نے عمل کرنا شروع کیا. چند خاص عمل ہے کہ جن کے ذریعے سے وقت کے امام کی زیارت کی جا سکتی ہے, وقت کے امام سے ملا جا سکتا ہے. علامہ نے عمل کیا. 40 شب جمعہ علامہ عمل کرتے گئے کہ وقت کے امام سے ملاقات ہو, وقت کے امام سے ملاقات ہوگی, وقت کے امام سے ہم ملیں گے. 45 شب تک علامہ عمل کرتے رہے, عمل کرتے رہے علامہ. جب 45ویں شب آئی, یعنی 45 شب جمعہ, تو علامہ نے کہا کہ ابھی تک تو وقت کے امام سے ملاقات ہوئی نہیں, اب کیا ہوگی وقت کے امام سے ملاقات؟ 40ویں شب جمعہ تو بہت قریب ہے, ایک ہفتے بعد وہ بھی ہو جائے گی, پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. علامہ پریشان تھے. علامہ ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. اتنے میں دیکھا کہ گھڑ سوار آ کر کے رکا. اچھا کمال یہ ہے کہ وقت کے امام جب کسی مومن کے سامنے آتے ہیں تو وہ مومن اپنے امام کو پہچان نہیں پاتا. امام جب ملاقات کے لیے آتے ہیں, اسی لیے بعض اوقات یہ تاکید کی گئی ہے کہ جب کسی اجنبی سے ملو تو احتیاط کے ساتھ ملو. یہ تاکید اسی لیے کی گئی کہ جب کسی اجنبی کے ساتھ ملو جسے جانتے پہچانتے نہ ہو تو تاکید کے ساتھ یہ کہا گیا کہ بڑے احترام سے ملو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم نہ پہچانتے ہو کہ وہ وقت کا امام ہے, لیکن وہ تو پہچان رہا ہے نا, وہ وقت کے امام ہے, وہ جانتے ہیں. اچھا اگر کوئی کہے کہ صاحب کہاں وقت کے امام اور کہاں ہم سے ملاقات, تو پھر وہ اپنے عمل کا جائزہ لے. اگر کسی کو یہ ہو کہاں وقت کا امام اور کہاں ہم, تو وہ اپنے عمل کا بیٹھ کر کے جائزہ لے. کسی پر بولنے سے پہلے وہ اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھے. ٹھیک ہے, تو وقت کے امام سے ملاقات ہوگی. علامہ حبلی ٹہل رہے ہو, ہاں ٹہل رہا ہوں, بڑا پریشان, کیا بات ہے, متفکر لگ رہے ہو, ہاں 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 میں پریشان ہوں. کہا کیا ہوا علامہ؟ کہنے لگے ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے, وہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ کام اتنا سا ہے اور جزا اتنی بڑی ہے اور روایتیں بھری پڑی ہیں امام حسین کے غم میں رونے والوں کی عظمت اور فضیلت سے کہ اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اس آنسو سے مچھر کے پر کو تر کیا جا سکے تو بھی جزا کے طور پر اللہ جنت لکھ دیتا ہے. پریشان ہوئے علامہ, اتنی بڑی سی بات, اتنی چھوٹی سی بات, اتنی بڑی جزا, ارے یہ نہیں ہو سکتا. علامہ میں یہ مسئلہ حل کر دوں, میں حل کر دوں.
ارے ہم علامہ ہیں، ہم سے تو ہوا ہی نہیں، پہچان تو نہیں رہتا کہ امام ہیں؟ امام سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم اتنے بڑے علامہ، اتنا پڑھے لکھے، ہمیں اتنی احادیث، روایت، قرآن، فلسفہ، تاریخ، کلام، سب کا علم ہمارے پاس، ہم سے تو یہ حل ہی نہیں ہوا اور آپ حل کر دیں گے؟ علامہ کہو تو ہم حل کریں۔ اب جب ادھر سے اصرار کرا تو علامہ نے کہا ٹھیک ہے حل کیجئے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں، بڑا پریشان ہے، اگر حل ہو جائے گا تو کیا کہنا؟ وہ امام ہی کیا ہے کہ جو اپنے پریشان شیعوں کی مدد نہ کرے؟ وہ امام ہی کیا ہے کہ جو اپنے پریشان شیعوں کی مدد نہ کرے؟ علامہ ہلی آئے، کہیے حل کیجئے صاحب۔ کہا علامہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، سنو گے؟ بتائیے۔ سننے کے لیے تیار ہے، پریشان ہے، تو ایسے عالم میں تو جو کچھ بتائے گا آدمی سننے کو تیار ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ لیجیے حضور بیان کرنا انہوں نے شروع کیا، تاکہ علامہ ایک بادشاہ ہے، حاکم ہے، رعایا اس کے پاس، سلطنت اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، دربار اس کے، دربان اس کا، سب کچھ اس کا۔ علامہ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ شکار کرنے کی غرض سے نکلا، پیچھے پیچھے لشکر ہے، آگے آگے وہ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ہرن جا رہا ہے، تو اس بادشاہ نے اس ہرن کے تعاقب میں اپنے گھوڑے کو لگایا۔ بہت کیجیے گا تو حسین کے غم میں رونے پر جنت کیسے ملے گی؟ مگر عارفوں کے ہفتے کی ذہن اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ وہ بادشاہ اس ہرن کے تعاقب میں چلا، چلتے چلتے وہ اتنا آگے نکل گیا کہ لشکر کہیں، بادشاہ کہیں، تعاقب میں اس نے اپنے گھوڑے پیچھے، تعاقب میں اس نے اپنے گھوڑے کو لگایا، مگر کچھ ایسا ہوا کہ ہرن دوسری طرف چلا گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب جو اس نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا، نہ تو لشکر رہا نہ ہی ہرن، پریشان ہو گیا۔ اب کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہ لشکر مل جائے، راستہ مل جائے، ہم چلے چلے، کچھ ہمیں ایسی کوئی امید مل جائے کہ ہم یہاں اس جنگل سے نکل جائیں، مگر کچھ نہ ملا۔ تھک ہار کر کے وہ اپنے گھوڑے کو بڑھا رہا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے، اس کے قریب ایک صحیفہ ہے۔ وہ بادشاہ اس کے قریب آیا، اچھا چونکہ جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے اس لیے وہ لباس بادشاہی اس کے بدن پر نہیں ہے، شکار کی غرض سے نکلا ہے تو شکاری لباس اس کے بدن پر ہے۔ وہ اس نے دیکھا کہ وہ جھوپڑی ہے ٹوٹی سے، وہ اس کے قریب گیا، دیکھا ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، ایک صحیفہ ہے، کہا مجھے بڑی پیاس لگی ہے اور مجھے بڑی بھوک لگی ہے، تم یہاں پر اکیلی رہتی ہو؟ کہا نہیں، میرا شوہر بھی یہاں رہتا ہے، وہ تھوڑا شہر کسی کام سے گیا ہے، بازار کسی کام سے گیا ہے، وہ ابھی ہو سکتا ہے کہ آ ہی جائے یا کل صبح کو آ جائے، چونکہ غروب ہونے کو ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ مجھے ایک رات کی پناہ چاہیے اور مجھے بھوک بڑی تیز لگی ہے، مجھے پیاس بڑی تیز لگی ہے۔ اور صحیفہ نے کیا کیا؟ بکری کے دودھ کو دھوا اور کہا کہ اس سے آپ اپنی پیاس بجھا لیجیے، چونکہ میں ایک عورت ہوں، ناجوان عورت ہوں، لہٰذا میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اکیلے اس جانور کو ذبح کر سکوں، آئیے میری تھوڑی سی مدد کر دیجیے، اس جانور کو ذبح کیا جائے، اس کا کباب بنایا جائے، پھر میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ توجہ کیجیے گا، آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو اس نے ذبح کیا، کباب بنایا، گوشت پکایا اور اس بادشاہ کی خدمت میں دے دیا۔ وہ صحیفہ نہیں جانتی کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، اور کیجیے گا، وہ صحیفہ نہیں جانتی کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، یہ اس نے سب کچھ دے دیا۔ صبح ہوئی، راستہ بتایا، بادشاہ چلا گیا، اس کا شوہر آیا، خیریت ہماری بکری کہاں چلی گئی؟ اے مسافر آیا تھا، اس کو بھوک لگی تھی اور ہم نے اس کو وہ کھلا دیا۔ اچھا اب ہم کیا کریں صحرا بیابان، اس جنگل میں ہم رہے کیسے؟ وہی تو ایک چارہ تھا ہمارے لیے۔ کہا کہ وہ جب جانے لگا تھا تو اس نے کہا تھا میرا نام فلاں ہے، فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، تم کو اگر کچھ ضرورت پڑے تو چلی آنا۔
تم کو اگر ضرورت پڑے تو چلی آنا. تو اس کے شوہر نے کہا اب کرنا کیا ہے, چلو شہر کو چلا جائے. اب جو چلی شہر کی طرف پہنچی, پتا کیا اسلام کا کوئی آدمی ہے, ارے اس کا نام نہ لو, وہ یہاں کا بادشاہ ہے. یہ امام ہلی سے بیان کر رہے. ہلی کو جب پہنچی نا تو اس نے نام پوچھا, یہ نام کا کوئی رہتا ہے, نام نہ لو. بادشاہ ہے وہ بادشاہ. کہاں رہتے ہیں بادشاہ حضور؟ محل فلا جگہ پہ. بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے, وزیر امراء مشاورین سب کے سب بیٹھے, تخت پہ بادشاہ, باتیں ہو رہی. اتنے میں ادھر سے وہ صحیفہ والد دربار, بہت غور کیجیے گا, والد دربار. اب جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا فوراً پہچان لیا. بادشاہ نے سارے واقعات کو بیان کیا کہ میں گیا, اس کے پاس بکری تھی, دودھ پلایا, کباب بنایا, ہمیں کھلا دیا. اب بتاؤ کہ اس کو انعام میں کیا دیا جائے, اس کو انعام میں کیا دیا جائے, اس کو انعام میں کیا دیا جائے. تو کسی مشاور نے پڑھ کر کے کہا حضور اس نے ایک بکری قربان کی ہے, آپ 100 بکریاں اسے دے دیے, بات برابر ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا نہیں, تو نے انصاف نہیں کیا. پھر کسی نے پڑھ کر کے کہا حضور 200 بکریاں دے دیے, کہا نہیں تو نے انصاف نہیں کیا. کہا حضور تو پھر ایسا کیجئے کہ تھوڑے سے زر و جواہرات بھی دے دیجئے. کہنے لگا نہیں تو نے بھی انصاف نہیں کیا. یہ بات ہوتی رہی یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ حضور اگر آپ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہیں تو آپ اپنی آدھی سلطنت دے دیجئے, آدھی بادشاہ دے دیے. تو بادشاہ نے پلٹ کر کے کہا کہ تو نے بھی انصاف نہیں کیا. کہنے لگا حضور آدھی سلطنت دینے کو کہہ رہا ہوں. کہا نہیں تو نے انصاف نہیں کیا. کہا قبلہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ تم نے اس کی ایک بکری کو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ وہی بکری اس کی پوری کائنات ہے. نہیں غور کیا شاید آپ نے, وہی ایک بکری اس کی پوری کائنات ہے. اس نے ایک بکری کو نہیں قربان کیا, اس نے پوری کائنات کو ہمارے اوپر قربان کر دیا. اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی پوری کائنات کو قربان کیا تو پوری بادشاہت اس کے حوالے کر دی جائے. اگر اس نے پوری کائنات کو مجھ پر قربان کیا تو اب یہ ہے کہ پوری بادشاہت اس کے حوالے کر دی جائے. اب امام کہتے ہیں ہلی اگر کوئی عادل بادشاہ اپنے عدل پہ آئے تو وہ اسے بکری کے چکر میں اپنی پوری بادشاہت دینے پہ راضی ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بکری نہیں تھی, وہ اس کی پوری کائنات تھی. تو اے ہلی خدا سے بڑا عادل کون ہو سکتا ہے؟ کربلا میں حسین نے 71 نہیں قربان کیے, کربلا میں حسین نے اپنی پوری کائنات اٹھائی. حسین نے اپنی پوری کائنات اٹھائی. اے ہلی جب عادل بادشاہ اپنے عدل پہ آتا ہے تو پوری بادشاہت دیتا ہے, اور جب خدا اپنے عدل پہ آتا ہے تو پورا اختیار حسین کے ہاتھوں میں دے دے گا. محمد وآل محمد صلوات, سیدنا والے بلند صلوات. حسین جسے چاہے. اب حسین کا حق یہ ہے کہ یہ آنسو اتنی طاقت اس میں ہو جائے کہ اس آنسو کی وجہ سے جنت مل جائے. جس کا عقیدہ ہے وہ حق یہی ہے. ورنہ آپ بتائیے اور ہم بتائیں, ہم اپنے گریبان میں جا کے کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ ارے کون ہے اس مدنے میں اتنا بڑا مومن کہ جو اٹھ کر کے کہہ دے ہمیں اپنے اعمال پہ بڑا ناز ہے, ہمیں اپنے اعمال پہ بڑا غرور ہے, ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ ہے کوئی جو کہہ سکے ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک معصوم شفاعت نہ کر دے. جب تک معصوم شفاعت نہ کر دیں تب تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ معصومین کی شفاعت ہے. یہ آنسو کیا ہے؟ یہ سبب ہے ہمیں جنت تک لے جانے کا, اور اس آنسو میں بڑی طاقت ہے. اس آنسو میں بڑی طاقت ہے. بہتا تو ہماری آنکھ سے
لیکن کلیجہ پھٹتا دشمنوں کا ہے. بہتا تو ہماری آنکھ سے ہے, درد ہمیں ہے, تکلیف ہمیں ہے, لیکن اس آنسو کی طاقت یہ ہے کہ یہ آنسو جب بہتا ہے تو کلیجہ دشمن کا پھٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس آنسو سے کیا ہو گیا؟ یہ آنسو کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم روتے کیوں ہو؟ ارے روتے کیوں ہو؟ ہم نے کہا ہم تم کو بتاتے ہیں قرآن سے کہ ہم روتے کیوں ہیں. آیات بہت ساری ہیں مگر ایک آیت کا ترجمہ میں پیش کروں. تم روتے کیوں ہو؟ ہم نے کہا قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے کہ ہنسا کم کرو, رویا زیادہ کرو. قرآن کہتا ہے کہ ہنسا کم کرو, رویا زیادہ کرو. اللہ کو حکم دیتا ہی نہیں کہ جس کے لیے پہلے سے سبب فراہم نہ کرے, پہلے سے سبب نہ بنائے. حسین کی شہادت بعد میں ہوئی مگر انبیاء کو کربلا سے گزارا اور انبیاء کرام حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے روئے ہیں. کربلا کا واقعہ بعد میں ہوا, نبیوں کے آنسو پہلے بہے. موسیٰ پہلے پہنچے, ابراہیم پہلے پہنچے, نوح پہلے پہنچے, آدم نے پہلے امام حسین پہ گریہ کیا. تو اللہ کو حکم دیتا ہی نہیں کہ اللہ سبب کو نہ بیان کرے. اللہ کہے اچھا کمال کی بات تو یہ ہے کہ انسان روتا تب ہے کہ جب اس کے دل پہ چوٹ لگے. رویا دل سے جاتا ہے اور دل سے ہنسا نہیں جاتا. ارے آپ نے سنا ہوگا نا, جی بھر کے رو لیا, جی بھر کے ہنسا نہیں جاتا. ہنسنے کا تعلق دل سے نہیں ہے, رونے کا تعلق دل سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے غم میں وہی روئے گا کہ جس کا دل زندہ ہو. حسین کے غم میں وہی روئے گا کہ جس کا دل زندہ. توجہ کیجیے گا. تو ہنسو کم, رو زیادہ. تو اللہ کہے کہ وضو کرو. میرا اللہ کس سے وضو کرے؟ پانی سے. اور پتا چلا کہ پانی اس نے پیدا ہی نہ کیا ہو. اللہ کہے ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کرو. اگر وہ مٹی پیدا ہی نہ کرتا تو اس کا حکم بس ہو جاتا, اس کا حکم بیکار ہو جاتا. تو اللہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ, تو لازمہ یہ ہے کہ کوئی سبب ہو ہمارے پاس رونے کے لیے, کوئی سبب ہو ہمارے پاس رونے کے لیے, کوئی سبب ہو ہمارے پاس آنسو بہانے کے لیے. ہر پانی سے وضو نہیں کر سکتے. پانی نجس ہو تو وضو نہیں ہوگا, مٹی نجس ہو تو وضو نہیں, تیمم نہیں ہو سکتا. تو چیزیں اعلیٰ ہونی چاہیے. پانی اعلیٰ ہو, پانی پاک ہو تاکہ اس پانی سے وضو کیا جا سکے, مٹی پاک ہو تاکہ اس مٹی پہ تیمم کیا جا سکے. یعنی وہ اعلیٰ چیزیں دے گا تو اس کے حکم کی تعمیل ہوگی. جب اس نے یہ کہا کہ ہنسو کم رو زیادہ, تو کوئی تو ایسا اعلیٰ سبب ہونا چاہیے کہ جب جب یاد کیا جائے, جب یاد کیا جائے تب تب رویا جائے. اب میں نے امام رضا کی حدیث پڑھی. امام نے فرمایا یا ابن الشبیب ان كنت باكيا لشيء فابكِ للحسین علیہ السلام. اے فرزند شبیب, اگر کسی چیز پہ رونا چاہو تو حسین کے غم میں رویا کرو, حسین کے غم میں آنسو بہایا کرو. حسین کے غم میں رونے والے خدا معصوم فرماتا فوجبت لہ الجنہ, جنت واجب. جنت معمولی چیز نہیں, جنت واجب. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کربلا کے دشت میں اس بارش مانوی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. حسین نے کربلا میں لیا کچھ نہیں اور لٹایا سب کچھ. حسین ابن علی اگر چاہتے کہ کربلا کے زمین سے پانی نکل پڑے تو کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ امام چاہتے کہ پانی پینا ہے, جس کے لیے آسمان سے کھانا آتا رہا ہو, وہ ایک دعا کر دیتا کھانا نہ آ جاتا نا. اسماعیل اگر ایڑیاں رگڑ کر کے چشمہ زمزم بلوا سکتے ہیں تو یہ تو فخر اسماعیل ہے.
پانی نکل جاتا کہ نہیں؟ مگر نہیں، مقام امتحان میں حسین، اور حسین نے اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی کہ حسین کے گھر کے کسی بچے نے شکایت نہیں کی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تربیت ایسی کی ہے، تربیت کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے بچے نے شکایت، سب کی زبان پر مسیح پہ پڑا تھا، وَسَلْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، اس کی رضا میں ہم راضی ہیں، اس کی رضا میں ہم راضی ہیں، تو وہ چاہے اب مقام امتحان ہے، حسین ہے، ورنہ کسی خنجر میں اتنی طاقت نہ تھی تو حسین کے گلے پر چلتا تھا۔ مقام امتحان میں حسین ہے، مقام امتحان، حسین امتحان دے رہے ہیں، اللہ کیسا امتحان ہے حسین کا کہ جہاں انبیاء کرام کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، حسین نے ایسے امتحان دیے، اور اس امتحان کو دینے میں نے شاید پہلی ہی مجلس کے مسائل کی ابتدا میں یہ جملہ کہا تھا کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ کام، مشکل کام جینا تھا، جینا مشکل کام تھا کربلا کے بعد، مگر کسی کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا، کوئی شکایت کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے، بس ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ جب ایک 4 برس کی بچی کو تماچے لگائے جاتے تھے تو وہ پلٹ کر کے کہتی تھی چچا عباس، بابا حسین، تمہارے بعد ہمارے چہروں کی رنگت بدل گئی ہے۔ چہرے کی رنگت بدلنے کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی یہ رخسار، یہ چہرے اتنے تماچے پڑے ہیں کہ نیلے پڑ رہے ہیں۔ رونے والوں، ایام شہادت حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ ہے، ایک 4 برس کی بچی پر بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا۔ سکینہ بیوی کی عادت یہ تھی کہ جب تک باپ کا سینہ نہ ہلے تب تک نیند نہ آتی تھی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ لو شام غریبہ آئی، سکینہ چلتے ہوئے خیموں سے مقتل کی طرف نکلی۔ تاریخ کہتی ہے اس بی بی کی مظلومیت یہ تھی کہ بی بی کا دامن جل رہا تھا مگر کوئی بجھانے والا نہ تھا۔ جلے ہوئے دامن کے ساتھ سکینہ مقتل کی طرف بڑھی۔ تاریخ کہتی ہے بی بی نے دیکھا ایک ظالم کھڑا ہے، بی بی نے جا کر کے پوچھا اتنا بتا میرا بابا کہاں ہے؟ ظالم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بی بی نے درد بھری آواز میں کہا میں حسین کی یتیمہ سکینہ ہوں، میں حسین کی یتیمہ سکینہ ہوں، اللہ اتنا مجبور کسی بیٹی کو نہ کرے، میں حسین کی یتیمہ سکینہ ہوں۔ پر جیسے ہی اس نے سنا نا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، عالم یہ ہے کہ کانوں کی لبیں پھٹی ہیں، کانوں سے خون نکل رہا ہے، کرتا جلا ہوا ہے، تماچوں کے نشان چہرے پہ ہیں۔ پر جیسے ہی بیوی نے کہا نا کہ میں حسین کی یتیمہ سکینہ ہوں، مجھے میرے باپ تک پہنچا دے، اس ظالم نے پتہ ہے کیا کیا؟ بس ظالم نے ایک ایسا تماچا بیوی کو مارا کہ 4 برس کی بچی سنبھل نہ سکی، منہ کے بل زمین کربلا پر آئی، اٹھی کھڑی ہوئی ہے، ظالم بتا میرا بابا کہاں ہے؟
حسین کو سکینہ نے نہ دیکھا، پر سلجنا کی گردن میں سکینہ نے باہوں کو ڈال دیا۔ اے سلجنا اتنا بتا کہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا مارا؟ اے سلجنا میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا، اے سلجنا بتا اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا، شفاعته في الآخرة بحق محمد وآله الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.